رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تمام قومی ادارے ملک کے دفاع، ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک گفتگو میں علاقائی پیش رفت بالخصوص غزہ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آج سینٹ کو بتایا گیا کہ حکومت ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اور پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ تمام مذہبی اور ثقافتی برادریوں کے درمیان رواداری اور باہمی احترام کے ماحول کو فروغ دے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر تاریخی تقرری پر تبادلہ مبارکباد دی ہے۔ ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کی سلامتی کے محافظ کے طور پر ان کی قیادت ملک کی بہادر مسلح افواج کو معرکہ حق میں فیصلہ کن فتح کے لیے رہنمائی فراہم کرنے میں اہم رہی ہے۔ شہباز شریف نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی مدت ملازمت میں توسیع پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام قومی ادارے پاکستان کے دفاع، ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر علاقائی صورتحال بالخصوص غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران نائب وزیر اعظم نے اسرائیل کے یک طرفہ منصوبے کی شدید مذمت کی، جس میں رفح کراسنگ کو صرف غزہ کے مکینوں کے باہر جانے کے لیے محدود کیا گیا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کے لیے بلا روک ٹوک امداد کو یقینی بنانے اور دیرپا امن کے لیے مربوط کوششوں کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی ملک دشمن بیانیے یا تصادم سے نمٹنے کے پختہ عزم کے ساتھ قوم کے شانہ بشانہ ہیں۔ انہوں نے آج راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاست کے بجائے ریاست مخالف بیانیے پر عمل پیرا ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ سیاسی و عوامی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو آگے لے جانے کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے اب بھی تیار ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں سینیٹر مشال اعظم کی جانب سے کیے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اپوزیشن سے مذاکرات کی بار بار پیشکش کا حوالہ دیا اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ مذاکرات کا راستہ مسترد کیا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے مسافروں کی سہولت کے لیے امیگریشن سسٹم میں اصلاحات کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے امور کے وزیر چودھری سالک حسین کی مشترکہ صدارت میں ایک اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جعلی ویزوں کے کاروبار میں ملوث ایجنٹ مافیا کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان شاہراہوں اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے حوالے سے 3 معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ان معاہدوں میں ML1 کراچی روہڑی سیکشن کے لیے پروجیکٹ ریڈینس فائنینسنگ، کوئٹہ بس ریپڈ ٹرانزٹ کے لیے پروجیکٹ ریڈینس فائنینسنگ اور بلوچستان واٹر ریسورس ڈیولپمنٹ سیکٹر منصوبے کے لیے اضافی فائنینسنگ شامل ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے کنٹری ڈائریکٹر فینا اور سیکرٹری اقتصادی امور اور سیکرٹری ریلوے نے آج اسلام آباد میں معاہدوں پر دستخط کیے۔ اے ڈی بی کی کنٹری ڈائریکٹر نے ان منصوبوں کے حوالے سے پختہ عزم پر پاکستانی حکومت کی تعریف کی اور پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی روابط کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے پاکستان میں موسمیاتی آفات سے بڑھتے ہوئے معاشی اور جانی نقصانات سے خبردار کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں دریائے سندھ میں ڈولفن کے تحفظ کے لیے اقدامات کے 25 سال مکمل ہونے پر قدرتی ماحول کے عالمی فنڈ کے زیر اہتمام ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے پاکستان کی جی ڈی پی کا 9.5% سے زائد نقصان ہوا۔ انہوں نے دریائے راوی کے پانی کے تیزی سے گرتے ہوئے معیار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ زراعت کے قابل نہیں رہا اور نہ اسے پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ رواداری اور شمولیت کے ماحول کو فروغ دے کر تمام مذہبی اور ثقافتی برادریوں کے درمیان قانونی مساوی شہریت کے حقوق اور باہمی احترام یقینی بنائے۔ یہ بات وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں تاریخی بابری مسجد کی تباہی کی برسی کے تناظر میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ حکومت مانسیرا سے چین کے بارڈر تک نئی 4 رویہ شاہراہ N15 تعمیر کرے گی۔ آج اسلام آباد میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ N15 ہائی وے مانسیرا، ناران، جلکھڈ اور چلاس کو جوڑے گی اور کراکورم ہائی وے کے متبادل راستے کے طور پر کام کرے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔